ہمارے ایک بڑے بزرگ ہیں پاکستان کے رہنے والے. میں عمرہ کے سفر میں تھا تو مجھے اس بزرگ نے یہ بتایا کہ وہ بھی امامہ شریف جب باندھتے تھے تو اتنا لمبا ترا ان کا بھی ہوتا تھا. یہ جو شملہ ہے کھڑا اس طرح سے رہتا تھا. اور یہ متوے بڑے جلتے ہیں ہمارے امامہ سے, ان کو بڑی یہ امامہ گڑتا ہے ان کو. ہاں, لال دوپٹہ نہیں گڑتا لیکن امامہ شریف بہت گڑتا ہے. کئی مرتبہ ہمیں اٹھا کر کے لے جا کر خصوصی جگہ پر بٹھاتے ہیں, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. تو جو بزرگ آئے ہوئے تھے وہ زیارت کے لیے روضہ رسول کے پاس سے گزر رہے تھے, ابھی باب السلام میں داخل ہوئے تھے تو دو چار یہی عقل کے اندھے جو ہر کسی کو پکڑ کر کے سوچتے ہیں کہ ہم اپنا سارا بجھا ہوا سب ان کے دل میں بھی ڈال دیں گے. کہنے لگے مولوی صاحب آئے ہو نا, انڈیا پاکستان کے ہی ہوں گے, ارے حضور کے دربار میں آئے ہو, اتنا اونچا یہ تاج لے کر کے آئے ہو, حضور کے دربار میں آئے ہو, اتنا اونچا یہ شملہ, اتنا اونچا تاج لے کر کے جا رہے ہو, یہ تو بادشاہوں کی علامت ہے کہ بڑے بڑے تاج اس طرح سے پہن کے آتے ہیں. حضور کی بارگاہ میں تو خادم کی حیثیت سے آنا چاہیے. بات تو بڑی میٹھی لگ رہی تھی اور ہم کو بھی ایسا لگا کہ ہاں انہوں نے بڑے پوائنٹ پر نقطے پر جو ہے سوال کیا, لیکن اللہ والے اور رسول پاک کے غلاموں کا حال ہی کچھ اور ہے. انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح کہا آپ نے, تاج ہم پہن کر کے آئے ہیں لیکن ابھی ہم جا رہے ہیں روزے کے پاس, جب سر جھکے گا تو تاج بھی جھک جائے گا. یہ سارا ترا, یہ سارا تاج جھک جائے گا جب روزے کے سامنے ہم جائیں گے. سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. بہرحال بات یہاں پر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس رسول تک پہنچا دو, یہی دین ہے, یہی دین ہے. اور اپنے بجھے ہوئے چراغ کو روشن کرنا ہے تو قریب ہونا ہوگا اور اپنے بجھے ہوئے چراغ کو تھوڑا سا جھکانا بھی ہوگا. یوں کہنا ہوگا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. یہ نہیں کہ تم وہاں جا کر کہو امتی بھی رسول کے برابر ہو جاتا ہے, معاذ اللہ رب العالمین. وہ تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح تھے رسول, وہ عام لوگوں کی طرح کھاتے پیتے تھے. جب یہ کہو گے تم اڑے ہوئے ہو, کھڑے ہوئے ہو, اکڑے ہوئے ہو, بارگاہ مصطفیٰ میں آنے والوں کا حال تو یہ تھا. نفس گم کردہ میاں جنید و بایزید اینجا, جنید بغدادی اور بایزید بستامی جب وہاں آتے تھے سانسوں کو روک لیتے تھے, سانسوں کو روک لیتے تھے روزے کے سامنے. کہتے تھے کہ ہماری نکلنے والی سانسوں سے کبھی روزے کی بے ادبی نہ ہو جائے. ہاں, بڑے بڑوں کا حال تو یہ تھا. وہاں پر تاجداروں کو بھی دیکھا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا خوب کہا, میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. ارے منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو, جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا. بڑے بڑے وہاں پر خم نظر آتے ہیں, سر خمیدہ نظر آتے ہیں. عاجزی ضروری ہے. تو یہاں پر آیت کریمہ کے اس لفظ پر میں بات کر رہا تھا, اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر, اس کے رسول پر. یہاں رسول سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اب یہ خطاب سارے یہودیوں, عیسائیوں, سارے لوگوں کے لیے بھی ہے جو پہلے ایمان رکھتے تھے اللہ اور اس کے رسولوں پر. اب ان سے کہا جا رہا ہے اب تم اس رسول پر ایمان لاؤ تبھی تمہاری فلاح ہے, تبھی تمہاری نجات ہے. ورنہ اگر تم یہ کہو گے کہ ہمارے لیے وہ نبی اور وہ رسول کافی ہیں تو تمہارا ایمان نفع نہیں دے گا. حضور کے آنے کے بعد سب پر حضور پر ایمان لانا ضروری ہو گیا. اے مسلمانوں, اب میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ خطاب تو ان کے لیے بھی تھا, اب آپ کی طرف. آپ رسول پر ایمان لائے, آپ رسول پر ایمان لائے. کل ایک فارمولہ میں نے بتایا, کسی چیز کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی جتنی خصوصیات ہیں سب کو مانو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ برف کو مانتے ہیں تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. آگ آپ تسلیم کرتے ہیں, ہاں میں نے دیکھا ہے, تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا آگ گرم ہوتی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں آگ ٹھنڈی ہوتی ہے برف گرم ہوتا ہے تو گویا کہ نہ آپ برف کو مانتے نہ آگ کو مانتے. ماننے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی سارے لوازمات اور خصوصیات کے ساتھ مانا جائے. اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ, قاعدہ ہے.
جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اس کے اپنے لوازم کے ساتھ ثابت ہوتی ہے، ورنہ خالی ہاں آپ یہ کہتے ہیں انسان کو میں جانتا ہوں اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہاں انسان ہوتا ہے، لیکن 4 پیر والا ہوتا ہے، تو میاں تم نے تو انسان دیکھا ہی نہیں، انسان دیکھا ہی نہیں، 4 پیر والا کہاں سے دیکھا آپ نے؟ تو انسان کی جو خصوصیات ہے اس کے ساتھ تم مانتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم کہیں گے ہاں انسان کو مانتا ہے۔ اب بات رسول کی ہے، رسول پر اب ایمان لانا ہے تو ویسا رسول مانو جیسا رب تعالیٰ کی مرضی ہے، ایسا نہیں جیسے چلے والوں کی مرضی ہے، رب تعالیٰ کی مرضی ہے۔ قرآن میں اس رسول کے متعلق فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ رسول ہے تمہارے پاس جس کو تمہارا تکلیف میں پڑنا دیکھا نہیں جاتا، رؤوف ہے، رحیم ہے، اس رسول کی صفات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے علم کے متعلق اس رسول کے متعلق فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے رسول ہم نے آپ کو ساری چیزیں سکھا دی جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، تو رسول کو عالم بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں رسول کی جو خواص ہیں وہ ماننا ہوگا آپ کو۔ ہاں آپ یہ کہتے ہیں ہم رسول پر تو ایمان لائے لیکن ہم رسول کو مجبور سمجھتے ہیں، تو معاذ اللہ آپ نے رسول کو مانا ہی نہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول جو ہے ہم اسے تو مانتے ہیں لیکن غیب کی خبریں دینے والا نہیں ہے، تو پھر وہ رسول ہی نہیں ہے۔ نبی جو لفظ ہے، نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا، اور اگر وہ غیب کی خبر نہیں دیتا تو پھر نبی کس لیے کہتے ہو؟ ڈکشنری میں اٹھا کر کے دیکھ لو، نبی کا معنی ہی یہی ہے، نبی کا مطلب چھپی ہوئی چیز کو بتانے والا۔ تو میرے عزیزو، یہ جتنے بھی مسائل آئے، جن لوگوں نے حضور کی ذات پر اعتراضات کیے، انکار کیا، گویا کہ انہوں نے رسول کو پورے طور پر تسلیم نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب ایمان لاؤ تو ان کے پورے کمالات، ان کے جمالات کے ساتھ ایمان لاؤ۔ ہاں جیسے صحابہ ایمان لاتے تھے، صحابہ کا عقیدہ تو یہی تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ حضور پر ایمان لانے والے صحابہ یہی کہتے تھے، بلکہ صحابہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تو یہ ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی تو ان کے وسیلے سے دعا کی جاتی تھی۔ ہاں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کے وسیلے سے دعا کی جاتی، بارش آ جاتی۔ اب 1400 سال کے بعد بہت ساری چیزوں کے اختلافات دیکھنے کو آ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر بعضوں نے مدد کا انکار کیا، وسیلے کا انکار کیا، بہت سارے لوگوں نے ان کی تعظیم کا بھی انکار کر دیا۔ تعظیم جو ہے صرف اللہ کی ہو، باقی کسی کی نہ ہو۔ حضور کی ذات کو انہوں نے ایک قاصد اور ایک پوسٹ مین کی حیثیت دے دی کہ وہ پیغام لانے والے تھے، پیغام لائے اور چلے گئے، بس ان کا کام اتنا ہی تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اگر اتنا ہی کام تھا تو جبرائیل بھی یہ کام کر سکتے تھے۔ جبرائیل فرشتے ہیں، وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ صرف پیغام لوگوں تک پہنچا کر یا کوئی کتاب کہیں اونچے ٹیلے پر رکھ کر کے چلے جاتے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو اگر اتنے ہلکے میں لیتے ہو تو گویا کہ ایمان تم لائے نہیں۔ حضور پر جیسا ایمان لانے کا حق ہے ویسا ایمان لائے نہیں۔ اسی لیے بار بار میں کہتا ہوں کہ حضور پاک کی ذات کو ہلکے میں نہ لو۔ اے مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ویسے مانو جیسے ان کے صحابہ نے انہیں مانا تھا، صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا تھا۔ کیا بات ہے، اگر حضور کی ذات کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو کیا رسول پاک ایسا کہتے؟ جب حضرت عمر آئے اور ان سے پوچھا رسول پاک نے، عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اپنے رشتہ دار، اپنے ماں باپ، اپنے مال سب سے زیادہ، لیکن جان سے زیادہ نہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اگر حضور کی ذات کی اہمیت نہ ہوتی تو کیا حضور ایسا کہتے؟ ہاں باقی سب تو تم نے مان لیا ہے سب سے زیادہ۔ جب حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، اب گواہی دیتا ہوں کہ اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ بمصطفیٰ برساں خیش کے دیں ہم اوست، اپنے آپ کو حضور تک پہنچاؤ، یہی دین